پریشے احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میرا انتظار کرنا پریشے، میں لوٹ کے آؤں گا جلد ہی۔ اپنے دل پہ پتھر رکھے وہ قبول ہے کہہ گئی۔ اس نے اپنے باپ کی عزت کی خاطر قربانی دی تھی، اپنی محبت کی۔ 3 سال بعد اذلان واپس لوٹا تو اسے پریشے کسی اور کی بیوی کے روپ میں دکھائی دی۔ تم جھوٹی، تمہاری محبت بھی جھوٹ نکلی۔ وہ اس سے نفرت کرنے لگا۔ اس کے شوہر کو بزنس میں برباد کر دیا۔ نکالو اسے گھر سے، منحوس ہے یہ، میرے بیٹے کو کھا گئی۔ عدت مکمل ہوتے ہی پریشے کو گھر سے نکال دیا۔ مجھ سے نکاح کر لو، تمہارے مرحوم شوہر کا بزنس واپس لوٹا دوں گا۔ اذلان کی آفر پہ پریشے نے شام کا گہرا دھندلا سایہ کھڑکی کے شیشوں پر رینگ رہا تھا جب کمرے کی نیم تاریک فضا میں 2 دلوں کی دھڑکنیں ایک بے قابو لے پر دھڑک رہی تھیں۔ اذلان کی سانسوں کی تپش پریشے کے گالوں پر واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دیوانہ وار پریشے کی باریک نازک کلائی کو اپنی گرفت میں لے کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا تو پریشے کے لبوں سے ایک دھیمی سی سسکی نکل کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس لمحے دنیا کا ہر فاصلہ ان دونوں کے درمیان مٹ چکا تھا۔ اذلان نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے پریشے کے چہرے پر بکھری بالوں کی لٹوں کو پیچھے ہٹایا اور اس کی تپتی ہوئی گردن کو چھوتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا گہرا اور سلگتا ہوا لمس چھوڑ دیا۔ پریشے کی آنکھیں نشے اور حیا کی عجیب سے طوفان میں بند ہو گئیں اور اس نے اذلان کے کندھے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، جیسے وقت کو اسی ایک رومانوی پل پر قید کر لینا چاہتی ہو۔ اذلان کی مدھم باروب اور والہانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی کہ پریشے، بس چند مہینوں کی بات ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن میرا وجود، میری روح اور میری ہر دھڑکن تمہارے پاس گروی رہ کر جا رہی ہے۔ میں ایک ایسا نام اور ایسا مقام حاصل کر کے لوٹوں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے چھین نہ سکے گی۔ بس میرا انتظار کرنا پریشے، میری محبت پر یقین رکھنا اور کبھی کسی کو اپنے اس لمس کا حقدار مت بننے دینا۔ اس نے اذلان کے سینے سے لگ کر روتے ہوئے اس کی قمیص کو بھگو دیا تھا اور زبان سے کچھ بولے بنا صرف اپنی مدہوش کر دینے والی خاموشی سے اذلان کی ہر شرط پر مہر ثبت کر دی تھی۔ اس رات کے سحر انگیز سائے میں محبت کے اتنے گہرے وعدے باندھے گئے تھے جنہیں توڑنا گویا اپنی روح کو قتل کرنے کے برابر تھا۔ اذلان کے ہونٹ جب آخری بار اس کے لرزتے ہوئے کانپتے لبوں سے چھوئے تو پریشے کو لگا تھا کہ اس کا سارا جہان اذلان کے وجود میں سمٹ چکا ہے، مگر تقدیر کی شطرنج پر انسان کے جذبے ہمیشہ مہروں کی طرح کٹ جاتے ہیں۔ اگلے ہی دن اذلان ملک سے روانہ ہو گیا اور اس کی فلائٹ اڑتے ہی پریشے کی زندگی پر ایک ایسا سیاہ طوفان مسلط ہوا جس نے چند گھنٹوں میں اس کی ساری کائنات اجاڑ کر رکھ دی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اسے اپنے بوڑھے باپ کی چکرا کر گرتی ہوئی لاش نما حالت نظر آئی۔ پورے گھر کو کچھ با اثر اور سنگ دل لوگوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ باپ کے سر پر پستول تنی تھی اور ایک ایسی گھناؤنی سازش کے کاغذات سامنے رکھے تھے جن کے مطابق اگر پریشے نے اس رات شہر کے نامور بزنس مین دانش سے نکاح نہ کیا تو اس کا بوڑھا باپ جیل کی کال کوٹری میں گھٹ گھٹ کر سسکتے ہوئے مر جائے گا اور ان کی عزت کا جنازہ پورے شہر کی سڑکوں پر نکلے گا۔ پریشے نے پیروں پر گر کر منتیں کی، ہاتھ جوڑے، دعائیاں دیں کہ اسے اذلان سے ایک بار بات کرنے دی جائے، مگر اس کی ایک چیخ بھی ان سخت دل دیواروں سے باہر نہ جا سکی۔ اس کے سامنے اس کے مفلوج ہوتے ہوئے باپ کی دم توڑتی سانسیں تھیں اور دوسری طرف اذلان کو دی گئی وہ رومانوی قسمیں جن پر اس کی زندگی کھڑی تھی۔ ادھر نکاح خواہ کے سامنے بیٹھے دانش کی بیمار اور سرد نگاہیں پریشے کے وجود کا جائزہ لے رہی تھی۔ پریشے کی آنکھوں کے سامنے اذلان کا وہ آخری سلگتا لمس، اس کی تپتی سانسیں اور اس کا والہانہ انداز گھوم گیا جب اس نے پریشے کے لب چوم کر انتظار کا وعدہ لیا تھا۔ دل کے پر خچے اڑ رہے تھے، روح کانپ رہی تھی اور سینے میں سانسیں گلے میں اٹک چکی تھی جب نکاح خواہ نے تیسری بار پوچھا، پریشے احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پریشے نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی، اپنے دل پر صدیوں پرانا بھاری پتھر رکھا اور لرزتی ٹوٹتی ہوئی خون رلاتی آواز میں کہہ دیا، قبول ہے۔ 3 طویل سالوں کا وقت کسی سلگتے ہوئے انگارے کی طرح گزرا تھا اور ان 3 سالوں نے اذلان حیدر کے اندر کے عشق کو مار کر ایک بے رحم
سنگ دل اور خونخوار کاروباری بھیڑیا بنا دیا تھا۔ جب اس کا نجی طیارہ رات کے اندھیرے میں ایئرپورٹ کے رن وے پر اترا تو اس کے چہرے پر کامیابی کی چمک بلکہ آنکھوں میں برسوں سے جمع انتقام کی کالی آگ دہک رہی تھی۔ وہ سادہ جذبات میں بہہ جانے والا اذلان نہیں تھا جو کسی کے آنسوؤں پر پگھل جایا کرتا تھا، بلکہ اب وہ ملک کی بزنس انڈسٹری کا وہ بے تاج بادشاہ بن چکا تھا جس کا نام سن کر بڑے بڑے سرمایہ داروں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا۔ کار کی پچھلی نشست پر ٹیک لگائے اس کے تنے ہوئے جبڑے اور اس کی گلائی میں بندھی مہنگی گھڑی اس کی بے پناہ دولت اور طاقت کا پتہ دے رہی تھی، لیکن اس کا دماغ صرف ایک ہی چہرے کے گرد گھوم رہا تھا جس نے 3 سال پہلے اس کے وجود کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ پردیس کے سرد ملک میں تنہا بیٹھ کر جب وہ خون پسینہ ایک کر کے اس مقام تک پہنچنے کی جنگ لڑ رہا تھا، عین اسی وقت اس کے پاس پریشے کے نکاح کی خبر پہنچی تھی۔ وہ لمحہ جب اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونجے تھے کہ پریشے نے شہر کے ارب پتی بزنس مین دانش سے شادی رچا لی ہے، اذلان کے دل کے اندر کچھ ایسا ٹوٹا جو پھر کبھی جڑ نہ سکا۔ اس نے اسی رات آسمان کی طرف دیکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ واپس لوٹے گا اور اس بے وفا عورت سے اس کے ایک ایک جھوٹ اور دھوکے کا ایسا خونی حساب لے گا جسے دیکھ کر روحیں کانپ جائیں گی۔ اگلے ہی صبح اس نے اپنے ذاتی اسسٹنٹ کو طلب کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر سرد لہجے میں پوچھا کہ دانش کے بزنس کا کیا سٹیٹس ہے۔ اسسٹنٹ نے لرزتے ہاتھوں سے فائل آگے بڑھائی جس میں دانش کی کمپنیوں، اس کے ملٹی ملین پروجیکٹس اور مارکیٹ کے شیئرز کی تفصیلات درج تھیں۔ اذلان کے لبوں پر ایک خونخوار زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فائل کو میز پر پٹکا اور کھڑکی کے پاس جا کر سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا۔ دھواں ہوا میں اڑتے ہوئے اس نے حکم دیا، مجھے 1 ہفتے کے اندر دانش کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد اور اس کے بڑے پروجیکٹس دیوالیہ چاہیے۔ جو سپلائرز اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہیں دگنا منافع دے کر توڑ لو اور مارکیٹ میں دانش کے شیئرز کی قیمت کو زمین بوس کر دو۔ وہ پریشا جس نے میری سچی محبت اور میرے سلگتے جذباتوں کو دولت کے ترازو میں تول کر اس دانش کے بستر کی زینت بننا قبول کیا، اب میں اسے دکھاؤں گا کہ اصلی دولت اور طاقت کسے کہتے ہیں۔ وہ دن رات ایک کر کے دانش کے پورے امپائر کو دیمک کی طرح چاٹنے لگا، جس نے اپنی بے پناہ دولت کا جال ایسا بچھایا کہ دانش کی تمام منافع بخش سودے راتوں رات اذلان کی کمپنی کے نام منتقل ہونے لگے۔ دوسری طرف دانش جو پہلے سے ہی اندرونی طور پر کسی لا علاج بیماری اور شدید مالی دباؤ میں گھرا ہوا تھا، مارکیٹ کے ان پہ در پہ جھٹکوں کو برداشت نہ کر سکا۔ بینکوں نے دانش کی جائیداد کو ضبط کرنے کے نوٹس جاری کر دیے۔ اس کے قریبی دوست اور پارٹنر سب نظریں چرا کر بھاگ نکلے اور پورا شہر تماشائی بن کر اس بربادی کا نظارہ کرنے لگا۔ اذلان نے اپنے خفیہ کیمروں اور ذرائع سے ایک تصویر حاصل کی جس میں پریشا ایک ہسپتال کی راہداری میں کھڑی روتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس تصویر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اذلان کی گرفت اتنی سخت ہوئی کہ کاغذ سے چرا کر پھٹنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسی لمحے جا کر اس نازک سنگ دل عورت کا گریبان پکڑے اور اسے یاد دلائے کہ 3 سال پہلے کی وہ رومانوی رات جب اس نے اذلان کے سینے سے لگ کر جان دینے کے وعدے کیے تھے، وہ سب کتنا بڑا فریب تھا۔ اسے سگریٹ کی جلتی ہوئی نوک کو اس تصویر پر پریشا کے چہرے کے عین اوپر رکھ کر جلا دیا اور تاریک کمرے میں اکیلے کھڑے ہو کر بے ساختہ گرایا کہ تم جھوٹی نکلی پریشا، تمہارا وہ لمس، تمہاری وہ تپتی سانسیں، تمہاری وہ حیا، سب ایک فراڈ تھا۔ تم نے مجھے مٹی میں ملایا تھا۔ اب دیکھو میں تمہارے سنہرے محل اور تمہارے غرور کو کیسے ایک ایک اینٹ کر کے جلاتا ہوں۔ تم میرے سامنے جھکو گی پریشا، گھٹنوں کے بل گڑ گڑاؤ گی اور میں تمہارے آنسوؤں پر اپنی انا اور انتقام کا محل کھڑا کروں گا۔ شہر کی فضاؤں پر کالے بادلوں کا ایک ایسا منحوس گھیرا چھا چکا تھا جس میں سانس لینا بھی دشوار تھا۔ دانش کے عالیشان بنگلے میں ہر طرف موت کا تپتا ہوا سکوت طاری تھا۔ کینسر کے آخری سٹیج اور اذلان کے بے رحم معاشی حملوں نے دانش کے جسم اور اس کے پورے امپائر کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا۔ ہسپتال کے انتہائی نگہداشت والے کمرے میں لگی مشینوں کی پیپ پیپ کرتی آوازیں ایک سست رفتار عذاب کی طرح گونج رہی تھیں۔ پریشا جس کے چہرے کی تمام رنگتیں اڑ چکی تھیں اور آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، دانش کے سرہانے لرزتے ہاتھوں سے کھڑی اس کی ڈوبتی ہوئی نبض کو تھامنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دانش نے اپنی مدھم پڑتی آنکھوں سے پریشا کی طرف دیکھا۔ اس کے کامتے ہوئے لبوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی جیسے وہ اذلان کے حوالے سے کوئی بہت بڑا سچ اگلنا چاہتا ہو، مگر تقدیر نے اسے مزید مہلت نہ دی۔ مانیٹر کی سیدھی ہوتی ہوئی لکیر نے دانش کی موت کا حتمی اعلان کر دیا اور اس لمحے
پریشے کو لگا جیسے اس کے سر پر موجود آسمان ایک بار پھر ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑا ہو۔ جنازے کی مٹی ابھی خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ دانش کے خاندان کے اصلی بھیڑیے جاگ اٹھے۔ سسرال کے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی بینک کی ریکوری آفیسرز اور جائیداد پر قبضہ کرنے والے وکیلوں کی بھیڑ جمع تھی۔ اذلان کی خفیہ مالی ناکہ بندی کے نتیجے میں دانش کے تمام اکاؤنٹس، گاڑیاں، یہاں تک کہ وہ بنگلہ بھی بینک نے فوری طور پر سیل کرنے کا پروانہ جاری کر دیا۔ جیسے عدت کے دن سسکتے ہوئے اور آنسوؤں میں ڈوب کر پورے ہوئے دانش کی سنگ دل ماں اور اس کی لالچی بھائیوں نے اپنے چہروں سے شرافت کا آخری نقاب ہی نوچ ڈالا۔ ساس نے جھپٹ کر پریشے کے سر سے سیاہ دوپٹہ کھینچا اور اس کے بازو کو اتنی صفاقی سے مڑوڑا کہ پریشے کے لبوں سے دردناک چیخ نکل گئی۔ منحوس عورت، اس گھر کو کھا گئی تو، میرے ہنستے بستے جوان بیٹے کو نگل گئی۔ جب سے اس چوکھٹ پر تیرا قدم پڑا تھا اس خاندان کا ستیہ ناس ہو گیا، نہ جائیداد چھوڑی نہ میرا لگتے جگر چھوڑا، ڈائن ہے تو۔ ساس کے یہ زہریلے جملے پریشے کے کلیجے کو چھلنی کر رہے تھے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر دہائی دی کہ امی خدا را ایسا مت کہیے، میں نے دن رات دانش کی خدمت کی ہے، میں تو خود سب کچھ ہار چکی ہوں، مگر ان کی آنکھوں میں صرف لالچ اور صفاقیت کی چمک تھی۔ دانش کے بھائی نے ایک پرانے پھٹے ہوئے بیگ میں پریشے کے چند سوتی جوڑے ٹھونس کر زمین پر پٹکے اور پریشے کو گردن سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مرکزی دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ نکلو اس گھر سے، اب یہاں تمہاری سانسوں کی بھی کوئی جگہ نہیں، جاؤ سڑکوں پر بھیک مانگو یا اپنے پرانے یاروں کے در پر دستک دو۔ اس کے ساتھ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ پریشے کو سنگلاخ پتھریلے فرش پر باہر گلی میں گرا دیا گیا۔ بنگلے کے بھاری لوہے کے گیٹ ایک تیز اور بھیانک آواز کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ موسلادھار بارش نے عین اسی وقت اپنے قطرے برسانا شروع کر دیے۔ پریشے بھیگتی ہوئی سڑک کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تن پر گیلا لباس چپک چپا تھا، پیروں میں جوتے تک نہ تھے اور سڑک پر اندھیرا اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ اپنے بیمار باپ کے پاس جانے کی قابل رہی تھی اور نہ ہی اس دنیا میں اس کا کوئی نام لیوا بچا تھا۔ بارش کے شور میں دور سے دو انتہائی تیز ہیڈ لائٹس کی چکا چوند روشنی اندھیرے کو چیرتی ہوئی اس کے روتے ہوئے وجود پر آ کر رکی۔ ایک سیاہ چمکتی ہوئی لگژری گاڑی کی بریکوں کی گونج فضا میں ابھری، کار کا دروازہ کھلا اور بارش کے قطروں کے بیچ قیمتی چمڑے کے بوٹ پانی میں چھپک کر کے اترے۔ اوپر ایک سیاہ چھتری تنی اور پریشے نے لرزتے ہوئے اپنے آنسوؤں سے دھندلائے چہرے کو اٹھا کر دیکھا۔ سامنے کھڑا شخص وہی اذلان حیدر تھا جس کے چہرے پر ایک سرد صفاق اور وحشیانہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نیچے جھکا، اس نے جھک کر پریشے کی بھیگی ہوئی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے ظالمانہ دباؤ سے اوپر اٹھایا اور اپنی تپتی ہوئی آنکھوں سے اس کی تذلیل کا مزہ لیتے ہوئے بولا، تو مسز دانش احمد، کیسا لگا اپنی پسندیدہ دولت کے محل سے کتے کی طرح دھتکارے جانا؟ اور اس لمحے پریشے کی روح فنا ہو گئی، کیونکہ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ یہ اختتام نہیں بلکہ اذلان کی سزاؤں کے جہنم کا باقاعدہ آغاز تھا۔ بارش کے سرد و تیز تھپیڑے پریشے کے لرزتے وجود کو بے رحمی سے کاٹ رہے تھے۔ اس کے گیلے بکھرے بال چہرے اور گردن سے چپک چکے تھے اور اذلان کی فولادی انگلیوں کا دباؤ اس کی نازک تھوڑی پر اتنا سخت تھا کہ ہڈیوں کے ٹوٹنے کا گمان ہونے لگا۔ اذلان کی تپتی زہریلی آنکھیں پریشے کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر کھڑی تھیں، جن میں پرانی محبت کی کوئی رمق نہیں تھی بلکہ صرف ایک وحشیانہ انتقام کا نشہ دہک رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پریشے کی تھوڑی چھوڑی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے لبوں پر ایک تمسخرانہ اور فاتحانہ ہنسی تیر گئی۔ اپنے ڈرائیور کو چھتری تھامنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے بارش کے شور کو چیرتی ہوئی سرد اور بارب آواز میں کہا، اٹھو پریشے احمد۔ سڑک پر اس طرح گھٹنوں کے بل گر کر بھیک مانگنا تمہارے اس نازک اور بکاؤ حسن کو زیب نہیں دیتا جس پر 3 سال پہلے تم نے میرے عشق کا سودا کیا تھا۔ پریشے نے سسکتے ہوئے اپنے کامتے ہاتھوں سے زمین کو تھاما اور لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پیروں میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اپنا بوجھ سہار سکے۔ وہ پھر سے گرنے لگی تو اذلان نے پلک جھپکتے ہی اس کی نازک کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو ڈال کر اسے پوری قوت سے اپنے چوڑے سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ اس کی سانسوں کی گرم تپش پریشے کے گیلے گالوں کو جھلسانے لگی۔ وہ رومانوی اور خطرناک قربت اتنی اچانک تھی کہ پریشے کا دل خوف اور ایک اندیکھے درد کے احساس سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اذلان کے چہرے پر اتنے قریب سے پریشے کے تھرتھراتے لب دیکھ کر ایک پل کے لیے تلخی کے پیچھے چھپی پرانی تڑپ جاگی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی گرفت اور زیادہ بے رحم کر دی۔ اس نے پریشے کے کان کے بالکل قریب جا کر سرگوشی نما گراہٹ میں کہا،
تمہیں کیا لگا تھا تمہارا وہ بوڑھا اور بیمار شوہر مر جائے گا تو تمہاری عیاشیاں اور غرور زندہ رہے گا؟ تمہارے شوہر کا وہ پورا امپائر، اس کی فیکٹریاں، اس کے شیئرز اور اس کی زمینیں سب اب اذلان حیدر کے قدموں کی دھول ہیں۔ تمہارا باپ جو ہسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کی آخری بھیک مانگ رہا ہے، اس کے وینٹیلیٹر کا خرچ دینے کے لیے بھی تمہارے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں بچی۔ پریشے کی آنکھوں میں وحشت پھیل گئی۔ اس سے کامتے ہوئے اذلان کے کوٹ کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور روتے ہوئے بولی کہ اذلان، خدارا میرے باپ کو بخش دو، تم مجھ سے بدلہ لے لو، مجھے مار ڈالو، مگر میرے بابا کو کچھ مت کہو، وہ اسپتال میں مر جائیں گے۔ اذلان، مجھ پر رحم کرو۔ اذلان ایک سرد کہکا لگایا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کے ظالمانہ لم سے تھپتھپاتے ہوئے کہا، رحم اور اذلان حیدر کی ڈکشنری میں کبھی نہیں پریشے، لیکن میں تمہیں ایک لائف لائن دیتا ہوں، ایک ایسا سودا جو تمہاری اور تمہارے باپ کی سانسیں بحال کر سکتا ہے۔ مجھ سے نکاح کرو۔ ہاں پریشے، مجھ سے ایک کاغذی اور بے رحم نکاح کر کے میرے نام کی زنجیریں اپنے گلے میں ڈالو، اور بدلے میں تمہارے باپ کے علاج کا سارا خرچ اور تمہارے مرحوم شوہر کا ضبط شدہ بزنس میں تمہیں خیرات میں لوٹا دوں گا تاکہ تم دنیا کے سامنے فقیر نہ بنو، لیکن میری چار دیوار میں میری قیدی بن کر جیو۔ پریشے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اذلان نے اس کی روح پر خنجر گھونپ دیا۔ اسے نفرت اور صدمے سے اذلان کی طرف دیکھا اور لہرستی آواز میں پوچھا کہ تم مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہو جب تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ اذلان نے اس کی کمر کو اور زیادہ سختی سے کھینچ کر اپنے جسم سے چپکایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بولڈ اور سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، کیونکہ میں تمہیں ہر لمحہ ہر رات اپنی نظروں کے سامنے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس اذلان کے لمس کو تم نے ٹھکرا دیا، اب وہ تمہارا مالک بن کر تمہاری ہر سانس پر حکومت کرے گا۔ یا تو یہ سودا قبول کرو یا پھر جا کر اپنے باپ کی لاش وصول کر لو۔ وقت ختم ہو رہا ہے پریشے، فیصلہ تمہارا ہے۔ پریشے کی آنکھوں سے گرم آنسو بارش کے ٹھنڈے پانی میں گھل گئے۔ باپ کی گرتی ہوئی نبض اور اپنے تباہ شدہ عزت کے درمیان اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ اس نے بے بسی کے آخری دہانے پر کھڑے ہو کر اپنی آنکھیں موند دیں اور توڑتی ہوئی آواز میں سر ہلا کر اذلان نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے کار کی پچھلی سیٹ پر بے دردی سے دھکیل دیا اور خود اس کے برابر بیٹھ کر گاڑی کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ اس کی آواز اندھیری سڑک پر دیر تک گونجتی رہی۔ شیشے کے وسیع و ریز محل نما بیڈ روم میں خاموشی کسی زہریلے ناک کی طرح پھن پھیلائے بیٹھی تھی۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوتے ہی پریشے کو اذلان کی اس پرشکوہ حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں لا کر ایک قیدی کی طرح چھوڑ دیا گیا تھا۔ کمرے کے عین وسط میں شاہی بیڈ سجا تھا جس کے چاروں طرف مدھم زرد روشنیاں ایک سحر انگیز اور تپتا ہوا ماحول پیدا کر رہی تھیں۔ پریشے ایک کونے میں لگی شیشے کی بڑی کھڑکی کے پاس سمٹی کھڑی تھی۔ اس کا جسم اب بھی اندرونی کپکپاہٹ کی ضد میں تھا۔ تبھی دروازہ بغیر کسی دستک کے ایک جھٹکے سے کھلا اور اذلان اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کو اتار کر لاپرواہی سے صوفے پر اچھالا اور اپنی سفید شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھول دیے۔ اس کی گہری خمار آلود اور زہریلی نگاہیں سیدھی پریشے کے لرزتے وجود پر جا کر ٹک گئیں۔ وہ انتہائی پرسکون مگر خطرناک چال چلتا ہوا بالکل اس کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کے وجود سے مہنگے پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی مردانہ خوشبو پریشے کے حواس پر چھانے لگی۔ اذلان نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پریشے کے دونوں طرف کھڑکی کے شیشے پر جما دیے، جس سے پریشے اس کے چوڑے سینے اور شیشے کے درمیان مکمل طور پر قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اذلان کا جھکا ہوا چہرہ پریشے کے چہرے سے مشکل چند انچ کی دوری پر تھا۔ اس کی گرم تیز سانسیں پریشے کے کامتے ہوئے گلابی لبوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، کیا سوچ رہی ہو مسز اذلان حیدر کہ یہ تمہاری سہاگ رات ہے اور میں تمہارے پیروں میں محبت کے پھول نچھاور کروں گا؟ پریشے نے اپنے دونوں ہاتھ اذلان کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی، مگر اذلان کی گرفت پہاڑ جیسی مضبوط تھی۔ اذلان نے اپنی ایک انگلی کی پشت سے پریشے کے گال کے نازک خدوخال کو چھوتے ہوئے نیچے اس کی گردن کی تپتی ہوئی نس تک سرکایا۔ وہ لمس اتنا بے باک اور سلگتا ہوا تھا کہ پریشے کی ریڑھ کی ہڈی میں جھرجھری دوڑ گئی اور اس کی آنکھیں بے ساختہ بند ہو گئیں۔ اذلان کے ہونٹوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پریشے کے کان کی لو کو اپنے لبوں کے انتہائی قریب لا کر سرگوشی کی، تم سے نفرت مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے پریشے، مگر تمہارا یہ بقاؤ جسم اب میری ملکیت ہے۔ میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا تاکہ تم ہر رات اس بیڈ پر تڑپو اور یہ جان سکو جس مرد کو تم نے دولت کے لیے چھوڑا تھا وہ اب تمہارے قریب ہو کر بھی تم سے کتنا دور ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پریشے کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا اور ایک تکیہ اور کمبل فرش پر پھینکتے ہوئے گھر آیا۔
آج کی رات اور باقی تمام راتیں تمہاری اسی ٹھنڈے فرش پر گزریں گی۔ پریشے آنسو پی کر فرش پر بیٹھ گئی، جبکہ اذلان بیڈ پر لیٹ کر اندھیرے میں جلتی سگریٹ کے ساتھ اس کی سسکیوں کو سنتا رہا، مگر اس کا اپنا دل بھی اندر سے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی کی پرتعیش فضا میں ایک نئی کشمکش کا آغاز ہو چکا تھا۔ اذلان شاور لے کر باہر نکلا تو اس کے بدن پر سیاہ 3 پیس سوٹ پوری سجدھج کے ساتھ سجا ہوا تھا، مگر اس کے ماتھے کی شکنیں بتا رہی تھیں کہ رات اس کی بھی بے خوابی کے عذاب میں گزری تھی۔ پریشا فرش سے اٹھ کر چپ چاپ کچن میں چلی گئی اور اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کر کے ڈائننگ ٹیبل پر سجایا تھا۔ اذلان جب نیچے اترا تو اس کی سرد نگاہیں پریشے کے نڈھال، زرد اور اداس چہرے پر پڑی، جس کی آنکھوں کے گرد رات بھر کے رونے سے سرخ ہلکے بن چکے تھے۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھا اور جیسے اس نے گرم کافی کا کپ اٹھایا، پریشے کی انگلیوں سے اس کا ہاتھ ہلکا سا چھو گیا۔ وہ 1 سیکنڈ کا غیر ارادی لمس دونوں کے دلوں میں بجلی کا کرنٹ دوڑا گیا۔ اذلان نے فوراً کپ کو ٹیبل پر پٹکا، جس سے گرم کافی چھلک کر پریشے کے سفید نازک ہاتھ پر گر گئی۔ پریشے کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اذلان کا اندرونی ضبط ایک لمحے کے لیے ٹوٹا۔ وہ اپنی کرسی سے بجلی کی تیزی سے اٹھا اور ایک دیوانے کی طرح پریشے کی کلائی کو پکڑ کر اسے واش بیسن کی طرف کھینچ لایا۔ اس نے نل کا ٹھنڈا پانی کھول کر اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر بہانا شروع کر دیا۔ اس کی اپنی سانسیں بے قابو ہو چکی تھیں اور چہرے پر شدید تشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا کہ اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر کام نہیں کر سکتی؟ اپنے آپ کو تکلیف دے کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ پریشی نے اپنے پرنم اور معصوم دیدے اٹھا کر اذلان کی تپتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ ان دونوں کے چہرے اتنے قریب تھے کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ پریشی نے لرزتی آواز میں پوچھا، اگر اتنی ہی نفرت ہے تو پھر میں ذرا سی جلن پر تمہارا دل کیوں تڑپ اٹھا اذلان؟ اذلان کے چہرے کا رنگ ایک پل میں بدلا۔ اس کی نظریں پریشے کے بھیگے ہوئے سرخ لبوں پر گئیں۔ اس کے اندر برسوں سے دبی پیاس اور جنون ایک دم سے جاگ اٹھا۔ اس نے پریشے کو کمر سے جکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا دل اس کے سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ نفرت اور عشق کی جنگ میں وہ اپنے جذبات پر قابو کھو رہا تھا۔ اس نے پریشے کو بالوں کی انگلیاں الجھاتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے اور قریب کر لیا، جیسے وہ اسی لمحے اس کے تمام سوالوں کو اپنے لبوں کے تپتے ہوئے وہار سے خاموش کر دے گا۔ مگر عین اسی رومانوی اور خطرناک موڑ پر اذلان کے فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی، جس نے دونوں کو حقیقت کی سنگلاخ زمین پر لا پٹکا۔ اذلان نے ایک جھٹکے سے پریشے کو چھوڑا۔ اس کے چہرے پر اپنے ہی جذبات کے افشاں ہونے جانے کا غصہ تھا۔ وہ بغیر کچھ بولے اپنے کوٹ کو سنبھالتا ہوا طوفان کی طرح باہر نکل گیا۔ پیچھے پریشے اپنی تپتی ہوئی سانسوں اور جلتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑی رہ گئی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اذلان کے پتھر بنے دل کے نیچے اب بھی اس کے نام کا لاوا ابھرا تھا۔ حویلی کے در و دیوار پر چھائی پراسرار خاموشی اذلان کے دل کے اندر برپا طوفان کو چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں جب وہ دفتر کی طویل اور تھکا دینے والی میٹنگز کے بعد واپس لوٹا تو اس کے قدموں میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ جان بوجھ کر خود کو پریشے سے دور اور سخت رکھنے کی اداکاری کر رہا تھا، لیکن اس کا ہر خیال، ہر سانس اسی کے گرد گھومتی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر بیڈ کے پاس رکھی سائڈ ٹیبل پر پڑی، جہاں اس کی پسندیدہ بلیک ٹی کی پیالی ڈھانپ کر رکھی تھی، ساتھ میں اس کے سر درد کی دوا اور ایک گلاس پانی کرینے سے موجود تھا۔ بیڈ پر پریشے کی بجائے صوفے کے کونے پر وہی نازک وجود سمٹا تھا جو ایک ہلکی چادر اوڑھے نیم خوابی کے عالم میں سسک رہا تھا۔ اذلان کے چہرے پر تلخی کی لہر دوڑی۔ اسے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور سخت قدموں سے صوفے کے پاس چلایا۔ پریشے کے چہرے پر گرتی بالوں کی سیاہ لٹیں اس کے آنسوؤں سے بھیگے گالوں پر چپی ہوئی تھیں۔ اذلان کی انگلیاں بے ساختہ آگے بڑھیں اور اس نے انتہائی نرمی سے، جیسے کوئی کانچ کے نازک وجود کو چھوتا ہے، ان لٹوں کو اس کے ماتھے سے پیچھے ہٹایا۔ اس کی انگلیوں کے پوروں نے جب پریشے کی تپتی ہوئی جلد کو چھوا تو اذلان کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ پریشے کو تیز بخار تھا اور اس کی سانسیں تپتے ہوئے صحرا کی طرح گرم تھی۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں اذلان کا نام لے کر دھیمی سرگوشی میں پکار رہی تھی، مجھ پر یقین کرو اذلان، میں بے وفا نہیں ہوں، خدارا مجھ پر رحم کرو۔ اذلان کے تنے ہوئے جبڑے ایک لمحے کے لیے لرز گئے۔ اس کے اندر چھپا وہ عاشق جس نے برسوں پہلے پریشے کی حفاظت کی قسمیں کھائی تھیں، نفرت کے اس کھوکھلے کھول کو چیر کر باہر نکل آیا۔ اس نے بغیر ایک پل ضائع کیے پریشے کو دونوں بازوؤں میں اٹھا کر بیٹھ کے نرم گدے پر لٹایا، خود سائے پر بیٹھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھنے لگا۔
رات کے اس تپتے ہوئے سناٹے میں وہ مرد جو کل تک اسے رون ڈالنے کی قسمیں کھا رہا تھا، اب ایک دیوانے کی طرح اس کے ہاتھ کی پوروں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ اس کا بولڈ اور بے بس لمس پریشے کے گالوں، اس کی گردن اور اس کے کامتے ہاتھوں پر بکھر رہا تھا۔ جب صبح کی پہلی پو پھوٹنے لگی تو پریشے کی آنکھیں آہستہ سے کھلیں۔ اس نے سامنے اسلان کو دیکھا، جس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں سختی سے جکڑے بیڈ سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ پریشے کی حرکت پر اسلان کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ اس نے اپنی چہرے پر فوراً بے رحم اور سرد نقاب چڑھا لیا اور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے طنزیہ نظروں سے پریشے کو گھورا اور گرایا کہ یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم پر ترس آ گیا ہے، تم مر جاؤ گی تو میری سزاؤں کا مزہ کون چکھے گا؟ لیکن پریشے اس کی آنکھوں میں چھپی سرخ ڈوریاں اور اس کی تڑپ دیکھ کر چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسلان جتنی شدت سے نفرت کا ڈھونگ رچا رہا ہے، اس کے اندر محبت کی آگ اتنی ہی وحشیانہ انداز میں بھڑک رہی ہے۔ دوپہر کے وقت اسلان کے فون پر ہسپتال کے چیف ڈاکٹر کی ایمرجنسی کال آئی، جس نے اطلاع دی کہ پریشے کے والد کی حالت انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے اور وہ کسی بھی لمحے دم توڑ سکتے ہیں۔ اسلان نے بغیر پریشے کو بتائے گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑائی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پریشے اس حال میں خود کو سنبھال نہ سکے۔ ہسپتال کے ICU کے سرد کمرے میں لگی پشینوں کی مدھم آوازیں موت کے قریب آنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ بوڑھے احمد صاحب کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ جیسے ہی اسلان ان کے قریب پہنچا، انہوں نے لرزتے ہوئے اپنے کمزور ہاتھ کو اٹھا کر اسلان کی کلائی کو پوری طاقت سے تھام لیا۔ ان کے لبوں سے گھٹی گھٹی آواز نکل رہی تھی، اسلان میری بیٹی بے قصور ہے، وہ سچ، وہ لاکر، دانش کا لاکر۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتے، مانیٹر پر دل کی دھڑکنوں کی لکیریں سیدھی ہو گئیں اور ان کا ہاتھ بے جان ہو کر بستر پر گر پڑا۔ اسلان کے پاؤں تلے زمین ہل گئی۔ اس کے کانوں میں بوڑھے باپ کے آخری الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ ہسپتال کی راہداری میں پریشے جب بدحواسی حالت میں دوڑتی ہوئی پہنچی تو اپنے باپ کی بے جان لاش دیکھ کر وہ زمین پر گر پڑی۔ اس کی دل سوز چیخوں نے ہسپتال کے عملے کو بھی رلا دیا۔ وہ اسلان کے گھٹنوں کو پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم نے میرے بابا کو مار ڈالا اسلان، تم نے ان کی سانسیں چھین لی، اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ اسلان نے چاہا کہ وہ اسے سینے سے لگا کر دنیا کی ہر تکلیف سے چھپا لے، لیکن اس کی انا اور اندر اٹھتے شکوک نے اس کے قدم روک لیے۔ تدفین کے بعد اسلان چپ چاپ احمد صاحب کے پرانے خالی گھر گیا تاکہ ان کے آخری سامان کو سمیٹ سکے۔ باپ کی پرانی الماری کی تلاشی لیتے ہوئے ایک بوسیدہ دراز سے ایک خط اور دانش کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک پرانی ڈائری کا ادھورا صفحہ اس کے ہاتھ لگا۔ اس خط پر اسلان کا نام لکھا تھا اور نیچے ایک پراسرار بینک لاکر کا نمبر درج تھا، جس کے ساتھ چند سنسنی خیز جملے لکھے تھے کہ اسلان تمہیں جو دکھایا گیا وہ سچ نہیں تھا، تمہارے ارد گرد اپنوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں جنہوں نے تمہاری جان کی قیمت پر پریشے کی زندگی کا سودا کیا تھا۔ اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو دانش کا لاکر کھولو۔ ان چند سطروں نے اسلان کے دماغ میں ایسا دھماکہ کیا کہ اس کے ہاتھ سے خط چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ اس کے ماتھے پر سرد پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور اس کے دل میں ایسی ہولناک کھلبلی مچ گئی جس نے اس کے انتقام کی بنیادوں کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں اس شدت سے امٹ کر آئی تھیں کہ دن کے اجالے میں بھی رات کا گہرا گمان ہو رہا تھا۔ بجلی کی کڑک اور گرج چمک سے حویلی کے اونچے شیشے لرز رہے تھے اور موسلادھار بارش نے کھڑکیوں پر تازیانوں کی طرح برسنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک مین پاور سپلائی فیل ہونے سے پوری حویلی گھپ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ باپ کے بچھڑنے کے غم میں نڈھال پریشے جو بیڈ روم کے ایک تاریک کونے میں صوفے پر سمٹی اپنے آنسوؤں کا ماتم کر رہی تھی، بجلی کی ہولناک گرج سے بری طرح دہل اٹھی۔ ماضی کا خوف اور تنہائی کی وحشت اس پر اس قدر حاوی ہوئی کہ اس کے حلق سے ایک بے اختیار اور دلسوز چیخ نکل گئی۔ ٹھیک اسی لمحے بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور اسلان جو محبتی ہاتھ میں لیے پریشے کی خیریت دیکھنے آیا تھا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ پریشے نے جیسے ہی اندھیرے میں اسلان کا ہیولا دیکھا، وہ اپنی تمام تر تلخیاں، نفرتیں اور فاصلے بھول کر ایک بدحواس بچے کی طرح بھاگتی ہوئی سیدھی اسلان کے سینے سے جا لگی۔ اس نے اسلان کی قمیض کو دونوں مٹھیوں میں اتنی سختی سے جکڑ لیا کہ انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ اس کا پورا نازک بدن خوف سے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسلان کے ہاتھ سے محبتی پھسل کر نیچے فرش پر گری اور بجھ گئی۔ اب ان دونوں کے گرد صرف بادلوں کی گرج، بارشوں کا شور اور گھپ اندھیرا تھا۔ پریشے کی تپتی سانسیں اسلان کے سینے کو جھلجھا رہی تھیں اور اس کے آنسو اسلان کی شرٹ کو بھگو کر اس کے دل تک اتر رہے تھے۔
اذلان کے اندر برسوں سے روکی گئی محبت، پیاس اور جنون کا بندھن اس رات کے تاریک سائے میں یکلک ٹوٹ گیا۔ اسے اپنے دونوں مضبوط اور چوڑے بازو پریشے کی نازک کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے وجود میں مکمل طور پر بھینچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی بولڈ اور والہانہ تھی کہ پریشے کو اپنی پسلیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اذلان نے اپنا چہرہ پریشے کی ریشمی اور تپتی ہوئی گردن میں چھپا لیا۔ اس کے گرم سلگتے لب جب پریشے کی نازک جلد اور گالوں کے نم رستوں پر بکھرے تو پریشے کے لبوں سے مدہوش کر دینے والی سسکیاں نکلنے لگیں، اور رومانوی کشش و جذبوں کا بہاؤ اتنا بے باک تھا کہ دونوں اپنی ذات کی نفی کر کے وقت کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ اذلان نے پریشے کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور اندھیرے میں اس کے کانپتے لبوں پر اپنے تپتے ہوئے ہونٹ رکھ کر برسوں کی پیاس بجھانے لگا۔ وہ اس کا درد، اس کا خوف اور اس کا سارا وجود اپنے اندر سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ پریشے نے بھی اس لمحے اپنے کانپتے ہاتھ اذلان کے چوڑے کندھوں پر جما دیے۔ ان کے درمیان صرف دلوں کے بے قابو طوفان کی آوازیں تھیں، مگر جیسے ہی صبح کی پہلی مدھم روشنی نے کمرے کے پردوں کو چھوا اور اندھیرا چھٹنے لگا، اذلان کا اندرونی جنون یکدم سرد حقیقت سے ٹکرایا۔ اس نے بیڈ پر اپنے بازوؤں میں بے سود سوئی ہوئی معصوم پریشے کو دیکھا، جس کے چہرے پر محبت اور درد کے نکھار کا عجیب سنگم تھا۔ اذلان کو احمد صاحب کے وہ آخری الفاظ اور دانش کا نام یاد آیا۔ اس کے اندر ایک بار پھر انا شک اور الجھن طوفان ابڑا۔ وہ ایک جھٹکے سے خود کو اس کے تپتے وجود سے الگ کر کے اٹھ کھڑا ہوا، اسے اپنے بکھرے حواس کو سمیٹا اور ایک الجھی ہوئی غصیلی نظر پریشے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ اس جلن کی اصل وجہ تلاش کر سکے۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب اذلان شہر کی سب سے بڑی اور پوش کارپوریٹ بلڈنگ کے ٹاپ فلور پر واقع ایک نامور لیگل فرم کے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر رات کی جاگی آنکھوں کی سرخ ڈوریاں اور تنے ہوئے جبڑوں کی سخت واضح تھی۔ سامنے دانش کا پرانا اور نہائی با اعتماد فیملی وکیل ایڈوکیٹ طارق بیٹھا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک بھاری اسٹیل کا بریف کیس تھا۔ اذلان نے اپنی روایتی سرد اور بھاروب آواز میں میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ مسٹر طارق، مجھے کوئی لگی لپٹی بات نہیں سننی۔ احمد صاحب کے مرنے سے پہلے انہوں نے دانش کے جس خفیہ لوکر کا ذکر کیا، اس کی چابی اور کوڈ مجھے اسی وقت چاہیے۔ وکیل نے گہری اور معنی خیز نظر اذلان کے غضبناک چہرے پر ڈالی۔ اس نے اپنے چشمے کو ٹھیک کیا اور انتہائی پراسرار لہجے میں بولا، مسٹر اذلان حیدر، آپ پچھلے 3 سالوں سے جس اندھے انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، جس بے رحمی سے آپ نے دانش کے پورے بزنس کو نگلا، کاش آپ نے اس آگ میں کودنے سے پہلے ایک بار سچ جاننے کی کوشش کی ہوتی۔ دانش صاحب نے اپنی موت سے چند ہفتے پہلے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ ان کے لاکر کی چابی صرف 2 صورتوں میں آپ کے حوالے کی جائے، یا تو پریشا بی بی کی رضامندی سے یا پھر احمد صاحب کی وفات کے بعد۔ وکیل نے بریف کیس کھول کر اس میں سے ایک سیاہ الیکٹرانک کارڈ اور ایک پرانے طرز کی پیتل کی چابی نکال کر اذلان کے سامنے رکھی۔ اس چابی کے ساتھ نیشنل سینٹرل بینک کی سب سے محفوظ اور زیر زمین والیٹ کا نمبر 704 ٹیگ لگا ہوا تھا۔ وکیل کی آنکھوں میں اذلان کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک گہرا طنز بھی جھلک رہا تھا۔ اس نے چابی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اذلان صاحب، آپ خود کو بزنس کی دنیا کا سب سے بڑا کھلاڑی سمجھتے ہیں، لیکن اس لاکر کے کھلتے ہی آپ کو اندازہ ہوگا آپ تو محض ایک مہرے تھے جسے اس کے اپنے ہی خونی اور قریبی لوگوں نے پریشے کی زندگی پر بات کرنے کے لیے استعمال کیا۔ وہ لڑکی جس پر آپ نے بد چلی اور بے وفائی کے کیچڑ اچھالے ہیں، اس نے اپنی جوانی کا ہر سکھ آپ کی سانسوں کی سلامتی کے لیے قربان کر دیا تھا۔ وکیل کے یہ چھپتے ہوئے جملے اذلان کے دماغ میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں اور ہاتھوں کی انگلیاں پیتل کی اس چابی پر اتنی سختی سے جم گئیں کہ چابی کی دھار اس کی ہتھیلی کو زخمی کر گئی۔ اذلان نے غصے اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ چابی اٹھائی اور بغیر ایک لفظ بولے طوفان کی طرح اس دفتر سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بینک کی جانب جاتے ہوئے اس کا دل میں اٹھتے خوفناک وسوسے اور شکوک اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے۔ آخر اس بند لوکر کے پیچھے ایسا کون سا بھیانک دفن تھا جو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچنے والا تھا؟ بینک کے زیر زمین والیٹ کے سرد اور بےروح کمرے میں ہوا کی بجائے سناٹے کا راج تھا۔ اذلان کے کانپتے ہاتھوں نے لاکر نمبر 704 میں چابی گھمائی تو لوہے کی چرچرانے کی ایک بھاری دل دہلا دینے والی آواز گونجی۔ لاکر کا دروازہ کھلتے ہی اندر ایک سیاہ فلیش ڈرائیو دانش کی میڈیکل فائلز اور اسٹامپ پیپر پر لکھا ایک قانونی معاہدہ رکھا تھا۔ اذلان نے اپنے کامتے وجود کے ساتھ فلیش ڈرائیو کو اپنے لیپ ٹاپ سے منسلک کیا۔ چند سیکنڈ کی لوڈنگ کے بعد اسکرین پر دانش کا کمزور، زرد اور کینسر کے بستر پر پڑا ہوا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ ویڈیو میں دانش کی مدھم لیکن سچی آواز گونجنے لگی، اذلان، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے میں اس دنیا سے جا چکا ہوں
اور شاید تم اب تک پریشے سے اپنی جھوٹی انا کی جنگ لڑ رہے ہو۔ سنو اذلان، 3 سال پہلے تمہیں بیرون ملک قتل کروانے کی پورا منصوبہ بندی تمہارے اپنے سگے تایازاد بھائی اور بزنس پارٹنر حماد نے کی تھی۔ اس نے تمہارے بزنس پر مکمل قبضہ کرنے کے لیے، تمہاری گاڑی کے بریک فیل کروانے اور تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے پیشہ ور قاتل ہائر کر لیے تھے۔ یہ بات پریشا کو تمہارے جانے سے ٹھیک 1 رات پہلے معلوم ہو گئی تھی۔ وہ روتی ہوئی، ہاتھ جوڑتی ہوئی میرے پاس آئی تھی، کیونکہ میں اس وقت حماد کے اس خطرناک نیٹ ورک سے واقف تھا۔ حماد نے پریشا کے بوڑھے باپ پر کرپشن کے جھوٹے مقدمات بنوا کر اسے جیل بھیجنے اور تمہیں اس رات قتل کروانے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ پریشا کے پاس تمہاری جان بچانے اور تمہیں اس خونی جال سے باحفاظت فلائٹ میں سوار کروانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کا ڈھونگ رچا کر حماد کی شرط پوری کرے، تاکہ حماد کو یقین ہو جائے کہ تم اب بھی پریشا کے لیے واپس کبھی نہیں آؤ گے اور تمہاری طاقت ٹوٹ چکی ہے۔ دانش نے ویڈیو میں میڈیکل رپورٹس لہراتے ہوئے کہا، میں تو پہلے ہی آخری سٹیج کے کینسر کا مریض تھا اذلان، میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے پریشا سے صرف ایک کاغذی نکاح کیا تھا تاکہ اسے اپنے گھر میں ایک محفوظ پناہ دے سکوں اور اس کی عزت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ خدا گواہ ہے اذلان، میں نے اس معصوم لڑکی کے سر پر ہمیشہ صرف ایک باپ اور بھائی کی طرح ہاتھ رکھا۔ اس نے تمہاری دی ہوئی محبت کی امانت کو اپنی سانسوں سے زیادہ پاکیزہ رکھا۔ وہ ہر رات تمہارے نام کے آنسو بہا کر مصلے پر تمہاری لمبی عمر کی دعائیں مانگتی رہی، اور تم نے واپس آ کر اس فرشتے کے پر نوش ڈالے۔ ویڈیو جیسے ہی ختم ہوئی، اذلان کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک خاموش گہرا سناٹا چھا گیا، مگر اذلان کی دنیا میں قیامت برپا ہو چکی تھی۔ کڑوا ہولناک روح شکن سچ اذلان کے دماغ پر ایک دہکتے ہوئے قہر کی طرح گرا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین ایسے کھینچی گئی جیسے وہ کسی اتاہ گہرے اندھے کنویں میں گر رہا ہو۔ اس کا پورا جسم بے قابو ہو کر بری طرح کانپنے لگا، ماتھے پر سرد پسینے کا سیلاب تھا اور سانسیں حلق میں پھندے کی طرح اٹکنے لگیں۔ وہ عورت جسے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے ایک بد چلن، بے وفا اور لالچی کہہ کر روز سولی پر لٹکا رہا تھا، وہ تو اسی کے لہو کی حفاظت کے لیے اپنی عزت، اپنا باپ، اپنے خواب اور اپنی پوری جوانی قربان کر کے بیٹھی تھی۔ اذلان نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے ایک ایسی دل سوز، وحشیانہ، دردناک چیخ ماری جس سے بینک کے خاموش والٹ کی دیواریں دہل اٹھیں۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے گرم انگارے ابل پڑے۔ اسے اپنے وہ تمام الفاظ یاد آنے لگے جب اس نے اپنے عرش کی رات پریشا کو گلی میں گرایا تھا، جب اس نے زبردستی کا نکاح کر کے اسے فرش پر سلایا، اور جب وہ اس کے آنسوؤں پر اپنی انا کا جشن مناتا رہا۔ وہ بدحواس پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ راستے میں اس نے ریڈ سگنلز کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کو پاگل پن کی رفتار سے دوڑایا۔ اس کا دل ہر سیکنڈ میں دہائی دے رہا تھا کہ وہ بس کسی طرح پریشا کے قدموں میں جا گرے۔ حویلی کے پورچ میں گاڑی اتنی زوردار بریک سے رکی کہ ٹائروں سے دھواں نکلنے لگا۔ اذلان نے بیڈ روم کا دروازہ دونوں ہاتھوں سے دھکیل کر کھولا۔ سامنے پریشا مسلے پر بیٹھی سفید دوپٹے میں لپٹی اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے اسی اذلان کی ہدایت اور مغفرت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ معصوم، پاکیزہ اور اجلی صورت دیکھ کر اذلان کے پاؤں نے جواب دے دیا۔ وہ ایک بے جان درخت کی طرح سیدھا پریشا کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ اس نے گھٹنوں کے بل گر کر پریشا کے پاؤں کو اپنے دونوں کانپتے ہاتھوں میں تھام لیا اور تڑپتے ہوئے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ پریشا ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے لگی تو اذلان نے اس کے پیروں کو اپنی چھاتی سے بھینچ لیا اور لرزتی گھٹی ہوئی آواز میں التجا کی، مجھے مت ٹھکراؤ پریشا، میں ایک اندھا درندہ تھا جس نے اپنے ہی محافظ کو لہو لہان کر دیا۔ مجھے مار ڈالو پریشا، مجھے اپنے ہاتھوں جان سے مار دو، لیکن خدارا مجھ سے اپنی یہ معصومیت اور یہ پاکیزگی مت چھینو۔ میں برباد ہو گیا پریشا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی جنت جلا ڈالی۔ کمرے کا فرش اذلان کے آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ وہ شخص جس کی ایک جھلک دیکھ کر کاروباری دنیا لرز جاتی، اب پریشا کے پاؤں میں ایک مجرم کی طرح اپنا سر جھکائے سسکیاں لے رہا تھا۔ اسے دونوں ہاتھوں سے پریشا کے پیروں کو تھام رکھا تھا اور اس کا اذلان کی گھٹی گھٹی سرد آواز کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی کہ پریشا مجھے کوئی بھی سزا دے دو، میری دولت چھین لو، میری جان لے لو، میرے سینے پر خنجر گھونپ دو، مگر اپنے ان پاکیزہ قدموں سے مجھے دور مت کرو۔ میں نے تمہاری پرخلوص جذبوں پر شک کیا، میں نے اس روح کو داغدار سمجھا جو میری سانسوں کی خاطر خود انگاروں پر جلتی رہی، مگر پریشا کے چہرے پر کسی پگھلاؤ کے بجائے ایک سرد، پتھریلا اور دردناک سکوت طاری تھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو سوکھ چکے تھے اور وہ ایک بے جان مورت کی طرح اس کے گڑ گڑاتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس اپنے دونوں پیر انتہائی سختی و بے اتنائی سے اذلان کی گرفت سے کھینچ لیے۔ اذلان کے ہاتھ خالی فرش پر گر پڑے۔ پریشا نے اپنے سفید دوپٹے کو سمیٹا اور مسلے سے کھڑی ہو کر اوپر سے اذلان کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی ویرانی اور گہری تلخی تھی جس نے اذلان کے دل پر ہزاروں تیر چلا دیے۔
پریشا نے کہا، اٹھو اذلان حیدر، گھٹنوں پر بیٹھنا اور آنسو بہانا تمہارے اس خونی اور ظالم غرور کو زیب نہیں دیتا، جس نے میرے زندہ باپ کو اسپتال کے بستر پر بے بسی سے مار ڈالا، جس نے عدت کے آخری دن مجھے سڑک پر دھتکارا اور جس نے مجھ پر بدچلنی کا داغ لگا کر زبردستی نکاح کا توق میرے گلے میں ڈالا۔ اذلان نے تڑپ کر اس کے ہاتھ کو تھامنے کی کوشش کی، لیکن پریشا نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اسے اپنی کپکپاتی انگلی اذلان کے چہرے کی طرف اٹھائی اور انتہائی سے سکتے مگر دو ٹوک لہجے میں بولی، تم نے صرف میری محبت کا خون نہیں کیا اذلان، تم نے میرا اعتبار، میری عزت نفس اور میرا وجود مار ڈالا۔ تمہاری دی ہوئی جان کی بھیک تو میں نے تمہارے لیے ادا کر دی، لیکن جو تم نے میرے ساتھ کیا اس کی کوئی معافی نہیں۔ اب اگر تم میرے قدموں میں مر بھی جاؤ تب بھی پریشا کے دل میں تمہارے لیے صرف ایک ہی چیز باقی رہے گی، اور وہ ہے سرد، بے حس اور کبھی نہ ختم ہونے والی نفرت۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ روم کی بالکنی والے کونے کی طرف مڑ گئی اور اندھیرے میں اپنی پیٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ پیچھے اذلان خالی فرش پر اکیلا بیٹھا اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر پچھتاوے کی سب سے گہری اور دہکتی ہوئی آگ میں جل رہا تھا۔ حویلی میں راتیں اب سزاؤں کی ایک نئی داستان بن چکی تھیں، مگر اس بار سزا پانے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود اذلان حیدر تھا۔ اس کا سارا تکبر، ساری کاروباری انا اور تمام تر حاکمیت پریشا کی اس خاموش اور سرد دیوار کے سامنے ریت کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس نے اپنے تمام اہم کاروباری دورے میٹنگ منسوخ کر دی اور اس کا ہر لمحہ ہر گھڑی پریشا کے گرد دیوانہ وار گھومنے لگی۔ وہ خود کچن میں جا کر اپنے ہاتھوں سے پریشا کے لیے سوپ اور اس کی پسندیدہ کھانے تیار کرتا، ٹرے لا کر پریشا کے سامنے رکھتا تو پریشا بغیر دیکھے اس ٹرے کو ایک طرف سرکا دیتی۔ اذلان گھنٹوں اس کے سامنے خالی نظروں سے بیٹھا رہتا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے جاگنے سے کالے گہرے ہلکے پڑ چکے تھے اور چہرے کی تمام رونق غائب ہو چکی تھی۔ ایک رات جب پریشا کو اپنے باپ کے پرانے کپڑے دیکھ کر شدید درد اور دم گھٹنے کا دورہ پڑا اور وہ صوفے پر گری ہوئی بے قابو ہو کر رو رہی تھی تو اذلان کا ضبط مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ وہ ایک پاگل عاشق کی طرح دوڑتا ہوا آیا اور پریشا کو تمام تر مزاحمت کے باوجود اپنے دونوں بازوؤں میں قید کر کے اٹھا لایا۔ پریشا نے اس کے سینے پر اپنے مکے مارے اس کے چہرے کو نوچنے کی کوشش کی اور چیخ کر کہا، چھوڑو مجھے اذلان، مت چھوؤ مجھے، تمہارا یہ لمس مجھے زہر لگتا ہے۔ مگر اذلان نے اس کی ہر مار، ہر زخم کو اپنے سینے پر ہنس کر سہا۔ اس نے پریشا کے دونوں کانپتے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے دل کے عین اوپر دبا لیا اور اس کی تپتی ہوئی آنکھوں میں جھانک کر ایک بے باک روتے ہوئے اور والہانہ لہجے میں کہا، مار لو پریشا، جتنا مارنا ہے مار لو، اپنی ہر تذلیل، اپنے ہر آنسو کا بدلہ میرے اس جسم سے لے لو، مگر مجھ سے خود سے دور مت کرو۔ اس نے پریشا کے گالوں پر بہتے گرم آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چوم لیا۔ اس کا یہ بول اور تڑپتا ہوا لمس پریشا کے پورے بدن کو جھنجھوڑ گیا۔ اذلان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب جما دیے اور روتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر سرگوشی کی کہ میں تمہارا غلام بن کر جیوں گا پریشا، میں تب تک اس فرش پر تمہارے قدموں میں جاگوں گا جب تک تمہارا دل مجھے معاف نہیں کر دیتا، چاہے میری سانسوں کا دم ہی کیوں نہ نکل جائے۔ پریشا اس کے بے قابو اور سچے پچھتاوے کی شدت دیکھ کر اندر سے لرز اٹھی۔ اس کے ہاتھ اذلان کے سینے پر بے جان ہو کر تھم گئے۔ وہ فاصلہ رکھنا چاہتی تھی مگر اذلان کا یہ والہانہ بول اور سچا عشق اس کی نفرت کے محل کو دھیرے دھیرے ریزہ کرنے لگا۔ شہر کے سب سے پرتعیش اور پوش علاقے میں واقع حماد کے فارم ہاؤس میں سازشوں کا زہریلا دھواں پھیلا تھا۔ حماد جو اذلان کا تایا زاد بھائی تھا اور جس نے پچھلے 3 سالوں سے خود کو اذلان کا سب سے مخلص ہمدرد بنا کر پیش کیا، اب اس کے چہرے پر خوف اور جنون کی ہولناک لہریں ناچ رہی تھیں۔ جب اس کے خاص مخبر نے اطلاع دی کہ اذلان نے دانش کا خفیہ بینک والیٹ کھول کر تمام سچائی، ویڈیو، میڈیکل رپورٹس حاصل کر لی ہیں تو حماد کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھوٹ کر سنگ مرمر کے فرش پر گر کر پاش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا اذلان حیدر ایک بار جب سچے مجرم تک پہنچ جائے تو وہ قانون کا انتظار نہیں کرتا بلکہ زندہ درگور کرتا ہے۔ حماد اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میز پر مکہ مارا اور اپنے کرائے کے گنڈوں کے سرگنا کی طرف مڑ کر دھاڑا۔ اذلان کو اب کاروبار یا قانونی راستے سے روکنا ناممکن ہے۔ اس کا ایک ہی کمزور پوائنٹ ہے اور وہ ہے لڑکی پریشا۔ اگر پریشا ہمارے قبضے میں آ گئی تو اذلان اپنے گھٹنوں پر رینگتا ہوا تمام جائیداد، کمپنی کے شیئرز اور وہ فلیش ڈرائیو ہمارے حوالے کرے گا اور پھر ہم ان دونوں کا ایک ساتھ قصہ تمام کر دیں گے۔ دوسری طرف اذلان جو پریشا کو پچھتاوے کی آگ میں منانے کی مسلسل کوششوں میں مصروف تھا، اسے اپنے پرانے سیکورٹی انچارج سے حماد کے ان خفیہ ٹھکانوں، غیر قانونی اکاؤنٹس کی فائل موصول ہوئی جس سے واضح ہو گیا احمد صاحب کے خلاف جعلی دستاویز بھی حماد نے بنوائی۔ پریشا جو لون کی ایک تاریک گوشے میں اداس بیٹھی اپنے باپ کی یاد میں تڑپ رہی تھی، اس سے چند ہی میٹر کے فاصلے پر جھاڑیوں کے پیچھے کالی نقاب پوش پر چھائیاں رینگنے لگیں۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی حماد کے بھیجے ہوئے مسلح افراد نے حویلی کے پچھلے سیکورٹی کیمروں کی تاریں کاٹ دی اور حویلی کے لون میں ایک دم سے گہرا سناٹا اور خوفناک سسپینس پھیل گیا۔
परीक्षा को जैसे अपने पीछे किसी के भारी कदमों की चाप, पिस्तौल के लोड होने की क्लिक सुनाई दी। इसने पलट कर देखा, इससे पहले को चीख सकती। एक काले निकाब वाले ने इसके मुंह पर नशावर क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल सख्ती से दबा दिया। परीक्षा के हाथ पांव ढीले पड़ने लगे, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मगर बेहोश होने से ठीक पहले इसके हाथ से इसका वो नाजुक चांदी का ब्रेसलेट टूटकर लॉन के घास पर गिर पड़ा, जो अजलान ने इसे बरसों पहले मोहब्बत के तोहफे के तौर पर पहनाया था। जब अजलान बेडरूम से फाइल लेकर परीक्षा के लिए लोन में आया तो वहाँ परीक्षा की बजाय घास पर गिरा हुआ वही टूटा हुआ चांदी का ब्रेसलेट और जमीन पर घसीटने के ताज़ा निशानात इसके होश उड़ा गए। इसके अंदर का खौफ एक लम्हे में पागलपन वहशत में बदल गया। इसी पल इसके फ़ोन पर हमाद की वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर परीक्षा के पुराने वहरान और तारीख गोदाम में लोहे की कुर्सी से जंजीरों के जरिए जकड़ा दिखाया गया। इसके माथे से खून की बारीक लकीर बहकर इसके सफ़ेद गालों पर जम चुकी थी और हमाद इसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़े इसकी कनपट्टी पर पिस्तौल ताने खड़ा था। हमाद ने एक शैतानी कहका लगाते हुए कहा, अजलान भाई, अगर अपनी इस मासूम महबूबा की सांस से इसका एक खूबसूरत जिस्म सलामत देखना चाहते हो, अगले 30 मिनट में अकेले पुराने सनती एरिया के गोदाम नंबर 12 में तमाम दस्तावेज के साथ पहुंचो। अगर पुलिस को खबर हुई तो पहली गोली इसके भेजे में उतरेगी। अजलान ने बगैर सिक्योरिटी का इंतजार किया अपने स्पोर्ट्स कार को आग की रफ्तार से वीरान सड़कों पर दौड़ाया। गोदाम के जंगलूद गेट को कार की जबरदस्त टक्कर से तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर इसके खून का आखिरी कतरा भी उबल पड़ा। हमाद के 8 मुसल्लह गंडों ने अजलान को घेरे में ले लिया। हमाद ने फायरिंग का हुक्म दिया, लेकिन अजलान जो इस वक्त दीवानगी और मुहाफिज के खूनख्वार रूप में था, बगैर अपनी जान की परवाह किए इन पर टूट पड़ा। इसने खाली हाथों से मसल सामने आने वाले 2 गुंडों की हड्डियां तोड़ी और इनका असला छीनकर बाकियों को जमीन बोस कर दिया। हमाद ने बौखलाकर सीधी गोली परीक्षा के सीने का निशाना लेकर चलाई। इसी माइक्रो सेकंड में अजलान ने गैर इंसानी छलांग लगाई और अपने पूरे वजूद को परीक्षा के आगे एक फरादी दीवार की तरह ला खड़ा किया। गोली की तपती हुई शीशे की नोक अजलान के दाएं कंधे और सीने के बलाई हिस्से को चीरती हुई पार निकल गई। खून का तेज फवारा उबलकर सीधा परीक्षा के चेहरे और उसके सफेद लिबास पर गिरा। परीक्षा के अलग से दिल दहला देने वाली रूह को चीरती हुई चीख निकली। अजलान ने अपने जिस्म से बहते खून और जानलेवा दर्द की परवाह किए बगैर अपने हाथ से फर्श पर पड़ी लोहे की राड उठाकर हमाद के बाजू पर इतनी शिद्दत से मारी कि हमाद की चीख के साथ इसका बाजू टूट गया और वह जमीन पर तड़पने लगा। अजलान ने अपने कामते लहूलान हाथों से परीक्षा की जंजीरें तोड़ी और जैसे वह जंजीरें गिरी, अजलान के घुटनों ने जवाब दे दिया और सीधा परीक्षा की गोद में गिरा। परीक्षा ने दीवानावाज के लहूलुहान चेहरे को अपने हाथों से थाम लिया। अपने कपड़े से इसका उबलता हुआ खून रोकने की कोशिश करते हुए फूट फूट कर रो पड़ी कि अजलान, आंखें खोलो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें माफ़ किया अजलान, खुदा के लिए आंखें खोलो। अजलान अपने कांपते खून आलूद होंठों से एक धीमी और मदहोश मुस्कुराहट के साथ परीक्षा के भीगे रुखसार को छुआ और धीमी सरगोशी से बोला, तुम्हारी पनाह में मरना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून है परीक्षा। और इसके साथ इसकी आंखें बंद हो गईं और इसका सर परीक्षा के सीने पर बेजान होकर ढल गया। अस्पताल के इंतहाई निगाहदाश्त वाले वार्ड आईसीयू के बाहर सुर्ख इमरजेंसी लाइट एक खूनख्वार खतरे की तरह मुसलसल जल बुझ रही थी। राहदारी का तवील सन्नाटा सिर्फ परीक्षा की सिसकियों और लड़सी सांसों से टूट रहा था। इसका सारा सुफेद लिबास अजलान के दहकते हुए सुर्ख रंग से रंगा हुआ था। इसके अपने हाथ, चेहरा और गुलाब अब भी अजलान के लहू के निशानात से भरे थे, जिन्हें धोने का ख्याल भी इसकी रूह को गुनाहगार महसूस हो रहा था। अंदर सीनियर सर्जन की पूरी टीम अजलान के सीने से गोली का वो जहरीला टुकड़ा निकालने और उबलते खून को रोकने के लिए नाजुक जंग लड़ रही थी। परीक्षा शीशे के पार बेड पर बेसुध पड़े अजलान को देख रही थी, जिसके चेहरे की तमाम तर सुर्खी जर्दी में बदल चुकी थी और ऑक्सीजन मास्क के पीछे इसकी सांसें इंतहाई नहीफ डोरी से बंधी थी। परीक्षा के दिमाग में माजी के तमाम मनाज़िर खौफनाक फिल्म की तरह चल रहे थे। वो पहली मोहब्बत का तख्ता लिम्स, अजलान का 3 साल बाद मिलने वाला सर्द इंतकाम, इसकी तलखियाँ, इसकी ज़बरदस्ती और फिर आखिरी लम्हे में इसका अपनी जान की परवाह किए बगैर गोली के आगे सीना तान देना। हर एक जख्म, हर एक शिकवा अजलान के बहते हुए इस खून के आगे बेमायनी हो चुका था, जिसने परीक्षा की जान बचाई। परीक्षा अस्पताल के ठंडे संगमरमर के फर्श पर वही घुटनों के बल गिर पड़ी। इसने अपने दोनों हाथ उठाकर अपने रब के हुजूर अपना माथा टेक दिया और दहाड़े मारकर रोते हुए दुआ मांगने लगी, या अल्लाह, मेरी सांसें ले ले मगर मेरे अजलान की धड़कनें मत रोकना। मैंने अपनी झूठी आना में इसके सच्चे पछतावे को ठुकराया था। वो मुजरिम नहीं था, वो तो मेरा मुहाफिज था। खुदा के लिए इसे ज़िंदगी बख्श दे। तकरीबन 4 घंटों की तवील जानलेवा ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर निकले। चीफ सर्जन के माथे पर पसीना था। इसने परीक्षा को देखा और कहा, मिसिस अजलान, गोली दिल के बिल्कुल करीब से गुजरी थी। हमने इसे निकाल दिया, लेकिन अगले 24 घंटे इंतहाई नाजुक हैं। मरीज बेहोशी में भी मुसलसल सिर्फ एक ही नाम पुकारा है, अंदर जा सकती हैं। शायद आपकी आवाज़ इसकी डूबती नब्ज बहाल कर सके। परीक्षा लड़ते कदमों से अंदर दाखिल हुई। कमरे की सर्द फिजा में दवाइयों की बू, मॉनिटर की पीप गूंज रही थी। वह सुस्त रवि से अजलान के बेड के करीब आई। इसने कामते हाथों से अजलान के ठंडे बेजान हाथ को अपने दोनों
ہتھیلیوں میں سمیٹا۔ اذلان کے چہرے پر درد کی شکنیں تھیں اور آکسیجن ماسک کے اندر سے اس کے نیلے پڑتے لب بار بار ایک ہی بے رب سرگوشی کر رہے تھے کہ پریشے مجھ سے نفرت مت کرنا، پریشے مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ پریشے کا کلیجہ پھٹ گیا، وہ تمام تر ضبط کو کھو بیٹھی۔ اس نے جھک کر اپنا چہرہ اذلان کے زخمی سینے اس کے گال پر رکھ دیا، اس کے گرم آنسوؤں کا سیلاب اذلان کے چہرے پر گرنے لگا۔ پریشے نے والہانہ انداز میں اذلان کی پیشانی، اس کے بند پلکوں، اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو دیوانہ وار چومنا شروع کر دیا۔ اس کا رومانوی بے ساختہ لمس برسوں کے روکے ہوئے درد کو پگھلا رہا تھا۔ پریشے نے روتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، اذلان میں یہی ہوں، تمہارے پاس، تمہارے سینے پر۔ میں نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے معاف کیا اذلان، تم میرے ہو، صرف میرے۔ تمہاری پریشے اب کبھی تم سے دور نہیں جائے گی، بس ایک بار اپنی آنکھیں کھول دو اذلان، مجھے اپنی سخت اور بے پناہ لمس کی پناہ میں لے لو۔ جیسے ہی پریشے کے لبوں نے اذلان کے رخسار کو چھوا اور اس کے آنسو اذلان کی گردن پر بہے، مانیٹر پر دل کی دھڑکنوں کی رفتار ایک دم مستحکم ہونے لگی۔ اذلان کے بند پلکیں ہلی، اس کی انگلیوں نے ایک مدھم مگر واضح حرکت کے ساتھ پریشے کے ہاتھ کو اپنی کمزور گرفت میں دبا لیا۔ اس کے ہاتھ کھلی نگاہوں نے دھندلے پن کے بیچ میں اپنے سامنے روتی ہوئی پریشے کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک ایسے گہرے سحر میں ملی جس میں ماضی کی تمام سزائیں، تمام نفرتیں اور تمام فاصلے ہمیشہ کے لیے جل کر خاکسار ہو چکے تھے۔ ہسپتال کے حادثے کو گزرے 2 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا اور اذلان کے زخمی وجود کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی روح کے پرانے گھاؤ بھی سچی محبت کی مرہم سے مکمل طور پر بھر چکے تھے۔ قانون کا شکنجہ حماد اور اس کے تمام کارندوں کے گرد اس قدر مضبوطی سے کسا جا چکا تھا کہ عمر قید کی تاریک کوٹھیوں میں سڑنے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ تمام الزامات سازش اور جھوٹ کے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے تھے اور آج اذلان کے وہ عالیشان حویلی جو کبھی ویرانی اور سرد سزاؤں کا مسکن بنی تھی، روشنیوں، سرخ گلابوں اور سحر انگیز خوشبوؤں کے سیلاب میں نہائی ہوئی تھی۔ یہ دن ان دونوں کے لیے کسی نئے جنم سے کم نہیں تھا، کیونکہ اذلان نے اپنے پورے خاندان، شہر کے معززین اور میڈیا کے سامنے پریشے سے دوبارہ مکمل عزت، وقار اور سچے دل سے نکاح کا اہتمام کیا تاکہ دنیا میں کوئی میلی آنکھ اس کی پاکیزگی اور کبھی انگلی نہ اٹھا سکے۔ شادی کی شاندار تقریب میں جب قاضی نے پریشے کا ہاتھ اذلان کے ہاتھ میں دیا تو پریشے کی پلکیں حیا کے بوجھ سے جھکی تھیں اور اس کے سرخ شاہانہ عروسی جوڑے کی چمک اس کے چہرے کو نکھار کر 4 چاند لگا رہی تھی۔ اذلان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پورے وقار کے ساتھ اسے اپنی زندگی، اپنی روح، اپنی دھڑکن کی ملکہ تسلیم کیا۔ رات کے جب مہمان رخصت ہوئے اور پوری حویلی میں خاموش اور مدہوش کر دینے والا سناٹا چھا گیا تو اذلان اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ بیڈ روم کو سرخ گلابوں کی پتیوں، دھیمی خوشبودار موم بتیوں اور سحر انگیز زرد روشنیوں سے ایک خوابناک انداز میں سجایا گیا۔ بیڈ کے کنارے پریشے سر پر سر گھونگھٹ گرائے سمٹی بیٹھی۔ اذلان نے اپنے سیاہ شیروانی سوٹ کے بٹن کھولے اور دھیمے والانہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی تپش، مہنگے پرفیوم کی مردانہ مہک نے پریشے کے دل کی دھڑکنوں کو ایک دم بے قابو کر دیا۔ اذلان نے اپنے لرزتے مرگ ہاتھوں سے پریشے کا سر گھونگھٹ آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا۔ سامنے چاند جیسا معصوم شرمیلا چہرہ دیکھ کر اذلان کی آنکھیں خمار بے پناہ کی عدت سے بھر گئیں۔ اس سے اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں پریشے کے سرخ ہوتے گالوں کو تھاما اور اس کی پیشانی پر اپنے تپتے لب رکھ کر ایک طویل اور پرتاثیر بوسہ ثبت کیا۔ اس لمس میں ماضی کے ہر پچھتاوے، معافی اور آنے والی زندگی کی ہر خوشی کی قسم شامل تھی۔ اذلان نے اپنی گہری سلگتی نظروں سے پریشے کے لرزتے کامتے گلابی ہونٹوں کا جائزہ لیا اور انتہائی مدھم سرگوشی نما لہجے میں بولا، مسز اذلان حیدر، آج کوئی سودا نہیں ہے، آج کوئی مجبوری یا بدلے کی آگ نہیں۔ آج یہ اذلان حیدر تمہارے سامنے اپنا سارا غرور، اپنی دولت اور اپنی جان ہار کر صرف تمہاری محبت کی خیرات مانگتا ہے۔ کیا تم اس گناہ گار کو اپنی سانسوں کی پناہ میں ہمیشہ کے لیے قید کرنے کے لیے تیار ہو؟ پریشے کی آنکھوں سے خوشی، بے ساختہ جذبات کے 2 موٹے آنسو نکل کر اذلان کی ہتھیلی پر گرے۔ اس نے بغیر ایک پل کی دوری سے اپنے دونوں نازک بازو اذلان کی چوڑی گردن کے گرد لپیٹ دیے اور اپنا چہرہ اس کے چوڑے مضبوط سینے میں سختی سے چھپا لیا۔ اس نے اذلان کے سینے پر جہاں گولی کا نشان اب بھی موجود تھا، اپنے کامتے لبوں کا والہانہ لمس چھوڑتے ہوئے سسکتی آواز میں کہا، میں صرف اور صرف تمہاری اذلان۔ اذلان کے اندر کی مردانہ پیاس اور برسوں کا ضبط ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ اس نے پریشے کو دونوں بازو میں بھر کر بیڈ روم کے نرم بستر پر گرایا اور اس کی تپتی ہوئی نازک کمر کو اپنی گرفت میں لے کر اس کے لبوں پر اپنے سلگتے بے باک اور نشیلے ہونٹ رکھ دیے۔ اس مدہوش کن دینے والی رومانوی طوفان نے ان کے درمیان کی تمام پرانی تلخیوں، فاصلوں، سزاؤں کو ایک سیکنڈ میں راکھ کر دیا۔ رات کے پردے میں دونوں دل ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں ایسے مدغم ہوئے کہ دنیا کی تمام دکھ ان کے اس والہانہ ملاپ کے آگے مان پڑ گئے اور یوں نفرت، انتقام اور غلط فہمیوں کے تپتے ہوئے صحرا سے گزر کر پریشے اور اذلان کی محبت کی پرتاثیر داستان ایک ابدی، پرسکون اور حسین ترین انجام کو پہنچ گئی۔